اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بڑی توجہ سے سنتے ہیں آپ کی بات۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر اکنتاً پردے، اکنتاً، اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر اکنتاً پردے، ان یفقہوا، یہ کہ نہ سمجھیں وہ اس قرآن کو، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، ان کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر دیکھیں وہ ہر نشانی، کل آیتن، بولے بولے، ہر نشانی، لا یؤمنوا بہا، نہیں ایمان لائیں گے وہ اس پر، حتی اذا جاؤوک، یہاں تک کہ جب آئیں آپ کے پاس، یجادلونک، آتے ہیں آپ کے پاس، جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا مگر اساطیر الاولین، قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی، وہم، اور وہ لوگ منع کرتے ہیں دوسروں کو قرآن سے اور خود بھی رکتے ہیں عنہ اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں ہلاکت میں ڈالتے وہ، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر وہ دیکھتے آپ منظر، اذ وقفوا، جب کھڑے کیے جائیں گے وہ کافر، علی النار، آگ کے کنارے پر، فقالوا، پس کہیں گے وہ کافر، یا لیتنا، ہائے بربادی، ہائے افسوس، کاش کے لٹا دیے جاتے ہم دنیا میں، اور نہ جٹلاتے ہم بے آیات ربنا، اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جاتے ہم ایمان والوں سے، بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانوا یخفون، جو وہ چھپایا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، اور اگر وہ لٹا دیے جائیں، لعادوا، البتہ پلٹیں گے وہ ان حرکتوں میں، لما نہوا عنہ، جس سے روکا گیا انہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں وہ، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَى،
اور اگر آپ وہ منظر دیکھتے اذ وقفوا جب کھڑے کیے جائیں گے وہ علی ربہم اپنے رب کے سامنے، قال کہیں گی اللہ تعالی الیس ھذا کیا نہیں ہے یہ قیامت حق یعنی سچی، قالو کہیں گے بلا کیوں نہیں، قسم ہے ہمیں اپنے رب کی، قالا کہیں گی اللہ تعالی فذوقوا العذاب پس چکھو تم سزا، بما کنتم تکفرون بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے، قد خسر الذین وہ لوگ گاٹے میں ڈالا انہوں نے جنہوں نے جٹلا دیا بلقاء اللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ جب آئے گی ان کے پاس قیامت، بغتتاً اچانک، قالو کہیں گے ہائے افسوس اوپر اس غلطی کے جو ہم نے کی، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ اور وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، الا خبردار ساء ما یزرون بہت برا ہے جو انہوں نے بوجھ اٹھایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر لعب کھیل اور تماشا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، للذین یتقون ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون بس کیوں نہیں تم عقل رکھتے۔ یہ باتیں بار بار ہو چکی ہیں، میں ذکر کرتا جاؤں گا اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی باتیں ہیں۔ کافروں کا ایک طبقہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی بڑا کان لگا کے بڑی توجہ سے قرآن سنتا، جاگ رہے ہو؟ خیر، وہ توجہ سے قرآن اس لیے نہیں سنتے کہ انہوں نے عمل کرنا، بلکہ وہ کوئی کج روی عیب غلطی تلاش کرنے کی نیت سے ہیں، کہیں آپ کی زبان پھسل جائے اس کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے اللہ جسے نبی بناتا ہے اللہ اس کی زبان کا بھی محافظ ہوتا ہے، اور پیغمبر کی زبان سے کوئی ایسا جملہ بھی نہیں نکلتا جو پیغمبر کے شیان شان نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا میں اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وہ قرآن نہیں سمجھ سکتے، میں نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے، وہ قرآن کی لذت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ایک بات ہے جی، یا اللہ تو نے پردے ڈال دیے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے، ان کا کیا قصور ہے؟ مزہ نہیں آ رہا، سست۔ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ حکیم آدمی مریض دوا لینے، ایک آدمی کے پاس سے حکیم کا گزر ہوا اور حکیم نے چہرہ دیکھا، آنکھیں دیکھیں اور کہا کہ تمہیں فلاں مرض ہے اور تمہارا مرض پہلے درجے میں ہے، علاج کروا لو، 2-4 دن 8-10 دن میں بہتر ہو جاؤ گے۔ اس نے مذاق اڑایا، دیکھ 2 ٹکے کا حکیم ہے، دوائیاں بیچنے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے ہمیں الو بنا رہا ہے۔ ہفتہ مہینہ گزرا، اس آدمی کی بیماری پہلے درجے سے نکل کر
دوسرے درجے میں پہنچ گئی۔ ملاقات ہوئی، بندہ کھاتا پیتا تھا، اسے بیماری کا پورا احساس نہیں ہوا۔ حکیم نے کہا بابا تیری بیماری دوسرے درجے میں ہے، علاج کروا لو، بچ جاؤ گے۔ اس نے پھر تان کیا، گالیاں دیں۔ اب بیماری دوسرے درجے سے منتقل ہو کے پہنچ گئی تیسرے درجے میں۔ تب جا کے اسے پتا چلا میں تو بیمار ہوں۔ حکیم طبیب کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا علاج کرو۔ اس نے کہا کہ تو لا علاج ہے، اب تیری بیماری کا علاج کوئی نہیں، لہٰذا میں اب تجھ پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ عام جو وقتی طور پر مریض بیٹھے ہیں انہیں تو یہ لگے گا کہ حکیم ظلم کر رہا ہے، توجہ نہیں کر رہا، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ حکیم نے ظلم نہیں کیا بلکہ مریض نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ ایسے ہی ہے، اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا، کافروں نے انکار کیا۔ اللہ نے کتاب بھیجی، کافروں نے انکار کیا۔ پیغمبروں کے انکار سے مرض بنا، کتاب کے انکار سے مرض دوسرے درجے میں گیا۔ معجزات دیکھے، انکار کیا، ان کا مرض تیسرے درجے میں چلا گیا۔ اب یہ بن گئے لا علاج مریض۔ اللہ نے فرمایا میں ان کے کان بہرے کر دیے، میں اللہ نے ان کے دل میں پردے لٹکا دیے۔ اب یہ قرآن کی لذت بھی نہیں اٹھا سکتے اور قرآن پاک ان کے دل میں جگہ بھی نہیں بنائے گا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب جتنے بھی معجزات دیکھیں، یراؤ کل آیت، جتنی بھی نشانیاں دیکھیں، جتنے بھی معجزات دیکھیں، لا یؤمنوا بہا، اب وہ ایمان بول لیں نہیں لائیں گے۔ کیوں جی؟ اب ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی۔ اب اگر میل ملاقات ہوتی ہے تو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جی۔ خود بھی قرآن سے دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی قرآن سے انہوں نے روک کے رکھا ہے، قرآن کے قریب نہیں جاتے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کسی کا کوئی نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان ہے ان کا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انہیں اپنے نقصان کا علم کوئی نہیں۔ روز گھاٹے میں پڑ رہے ہیں لیکن انہیں اپنے گھاٹے اور نقصان کا علم کوئی نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، وہ منظر بھی بڑا عجیب ہے جب ان کافروں کو جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ غصہ جہنم کا، دہکتی آگ جہنم کی، آوازیں جہنم کی، چیخو پکار لوگوں کی، کہیں گے ہائے افسوس، بڑا نقصان ہو گیا ہم سے، قصے کہانیوں میں پڑے رہے ہم، اللہ کی کتاب کی جانب ہم نے رخ نہیں کیا۔ آئے کاش نردو، دوبارہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے۔ ہم پکی بات ہے کہ ہم کبھی بھی قرآن کو نہیں جھٹلائیں گے، مانیں گے قرآن کی آیات، مانیں گے اپنے رب کے فرمان، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پکے ایمان والے ہو جائیں گے۔ کیوں کہہ رہے ہیں جی؟ اس لیے کہ انہوں نے جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پہلے یہ جہنم چھپی ہوئی تھی، اب یہ کھل کے ان کے سامنے آ گئی ہے۔ اگر میں اللہ انہیں دوبارہ دنیا میں واپسی دے بھی دوں، ویسے تو قانون ہی نہیں ہے،
بات ختم ہو گئی ہے، جہان دنیا کا ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر میں اللہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دوں، چلے بھی جائیں، لما نہو عنہ، جس سے منع کیا گیا ہے، دوبارہ وہ کرتوت کریں گے، دوبارہ وہ اعمال کریں گے۔ کیوں؟ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، ان سے بڑا جھوٹا کائنات میں کوئی نہیں۔ اس لیے کہ جب یہ دنیا میں تھے قرآن انہیں ڈراتا رہا، میرے نبی انہیں آگاہ کرتے رہے، لیکن جواب ان کا کیا ہوتا تھا؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، جواب دیتے تھے ایک ہی تو زندگی ہے، اسی دنیا میں ہم نے رہنا ہے، اور جب اس دنیا میں موت آئے گی تو دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کوئی قیامت نہیں، کوئی اگلا جہان نہیں۔ قرآن کہتا ہے اَإِذَا كُنَّا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَنْ، ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھ جائیں؟ ایک صحابی نے قرض لینا تھا ایک کافر سے، لینے گئے، اس نے کہا بھئی بات یہ ہے، تم جو کہتے ہو کہ اگلا جہان ہے، میں یہاں پر بھی امیر ہوں، اگلے جہان پر بھی میں نہیں امیر ہونا ہے، چلو تھے تین دے دیا۔ یہ مذاق کرتے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اب تو انکار ہے، لیکن جب رب کے سامنے یہ کھڑے ہوں گے، اللہ انہیں کہیں گے بتاؤ تم تو قیامت کا انکار کرتے تھے، اب بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا، فوراً بولیں گے بالکل سچ ہے، اللہ ہمیں تیری قسم ہے۔ اللہ کہیں گے فذوقوا العذاب، اب تو قسمیں کھاؤ نہ کھاؤ، اب عذاب چکھنا ہے جو تم نے کفر کیا۔ وہ بندہ بڑا گھاٹے میں ہے جی، جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ملاقات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ جس نے تیاری کی وہ فائدے میں رہ گیا، جھٹلانے والا گیا جی۔ قیامت نے اچانک آ جانا ہے، پھر ہر کسی نے اپنے کیے پہ اور اپنی غلطیوں پہ افسوس کرنا ہے۔ کیا فائدہ اس افسوس کا؟ اس دن تو بندے کی کمر اور پیٹھ اپنے گناہوں کے بوجھ سے لدی ہوئی ہوگی۔ خبردار، ساء ما یزرون، گناہوں کا بوجھ اٹھانا اس سے بڑا بوجھ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کھیل تماشا ہے جی دنیا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، جو آخرت کا گھر رہنا یہ خیرٌ، بڑا بہتر ہے، کن کے لیے؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ افلا تعقلون، پس تم کیوں نہیں عقل رکھتے؟